ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم، آج جمعے کا دن، شان والا دن، عظمتوں برکتوں رحمتوں والا دن، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن پورے ہفتے کے میں جو بندہ گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، قصور کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرتا ہے، تو جمعے کا دن اللہ پاک نے اس لیے عطا فرمایا تاکہ بندہ اپنے آپ کو ظاہراً دھو کے، غسل کر کے اور سنت کے مطابق اچھا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے اور درود پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ پڑھتے ہوئے جمعے کے لیے، اس مقصد کے لیے حاضر ہو تاکہ اللہ پاک جتنی بھی ہفتہ بھر میں کمی کوتاہیاں ہوئیں اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔
آج 25 دسمبر کا دن 2020، آج کا دن یہودی عیسائیوں کا عید کا دن، کرسمس ڈے جسے کہا جاتا ہے۔ چونکہ نیٹ اور فیس بک کا دور ہے، نہ نیٹ عالم ہے، نہ فیس بک حافظ قرآن ہے، نہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ تو یہودیوں اور غیر مسلموں کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے تاکہ مسلمانوں کا ایمان خراب کیا جائے۔ ہم مسلمانوں کی تو کوئی محنت نہیں نا، دیکھو جتنے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، موبائل عام ہوا، سکرین عام ہوئی، نیٹ فیس بک اور یہ جتنے بھی ٹچ سکرین عام ہوئی، سارا پروپیگنڈا ہوا، یہ محنت ہوئی، یہ کوشش ہوئی، مقصد یہ ہے تاکہ لوگ قرآن سے، نماز سے، ارکان اسلام سے دور ہو کے یہودیوں کی سازش میں آ جائیں، اور تاکہ ان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ بڑا انہوں نے پیسہ خرچ کیا، بڑا مکر کیا ہوا، بڑا فروغ فریب کیا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اس غم کو، اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ عام الحزن کا معنی، عام کہتے ہیں سال کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو عربی میں۔ عام الحزن اس لیے کہا گیا کہ اس سال میں کتنے سارے جید علماء، بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو شیخ التفسیر بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور سازش اس میں یہودیوں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے۔ موت تو ان کو واقع ہونی تھی، لیکن یہ کرونا وائرس کے چکر میں سازش ان یہودیوں اور ان چوڑوں کی ہے، ان بھنگیوں کی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کس لیے بچے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے کس لیے بچایا؟ بزرگوں کی دعا سے، علماء کی دعا سے بچایا۔ یاد رکھو، العلماء ورثۃ الانبیاء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب بڑے دعا کرنے والے باقی نہ رہیں گے، علماء باقی نہ رہیں گے۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم جابر آدمی تھا، اس کی تلوار سے صحابہ کا بھی خون ٹپکتا ہے، لیکن اللہ نے اس سے کام بھی لیا، قرآن کا اعراب بھی اس نے لگایا۔ اس کے زمانے میں لوگوں نے آ کے بتلایا، حجاج ابن یوسف اب تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے، تو تباہ و برباد ہونے والا ہے، تو نیست نابود ہونے والا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے کہ ایک علماء کی جماعت آئی ہے جو اتنے متقی ہیں، تقوی کے مالک ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ وہ کبھی حرام نہیں کھاتے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور غلامی میں زندگی گزارتے ہیں، اور وہ عن قریب تیرے لیے بد دعا کریں گے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب اس نے سازش کی، کوشش کی، ان علماء کی دعوت کی، علماء کو پتہ نہ چلا، شرفاء لوگ تھے۔ دعوت کے بعد کہنے لگا کہ اب جتنی چاہے بد دعائیں کرو، کرتے رہو، میں نے تمہارے پیٹ میں حرام پہنچا دیا، جب پیٹ میں حرام چلا گیا تو تم ساری زندگی بھی بد دعائیں کرتے رہو، تمہاری دعا بد دعا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ آج ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی، آج ہماری عبادات بے اثر ہو گئی، آج ہم پہ یہودیوں کو، ان چوڑوں کا، بھنگیوں کا جادو اور یہ کرونا وائرس کیوں اثر کر رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے تقوی نکل گیا، منافقت بھری ہوئی ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، بغاوت ہے، جی بھائی بھائی کا دشمن ہے، مقتدی امام کا دشمن ہے،
ہیں جی، مرید پیر کا دشمن ہے، ہر جگہ دشمنی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اچھے بن جائیں، اچھے بن جائیں. جیسے ہماری حکومت کہتی ہے کہ نہیں کرسمس ڈے ہے، ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کریں. کیوں بھائی؟ وہ اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں. اور یاد رکھو نیٹ اور فیس بک پہ پڑھ کے اور یہودیوں اور چوڑوں کو خوشخبریاں دینے والوں، مبارکباد دینے والوں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ مبارکباد، کرسمس ڈے کی مبارکباد ان چوڑوں بھنگیوں کو دینا بالکل بھی جائز نہیں. کیوں کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ہم سب مسلمانوں کے دشمن ہیں. بھائی سے لڑائی ہو جائے تو عید پہ نہیں ملتا، چوڑوں سے روزانہ ملنے کو دل کرتا ہے. ہمسایوں سے لڑائی ہو جائے، محلے والوں سے اگر منہ ماری ہو جائے، گالی گلوچ ہو جائے، کسی بات پہ اگر باس ہو جائے، لوگ ان کے جنازے نہیں پڑھتے، ان کی کلخانیوں پہ نہیں جاتے، ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے، ان کی قبروں پہ نہیں جاتے. اور بھنگی اور چوڑے آج ہم مسلمانوں کو اچھے لگتے ہیں کہ ان کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جو قرآن کے دشمن ہیں، جو ہمارے نبی کے دین کو نہیں مانتے، جو ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو نہیں مانتے، جو اہل بیت کو نہیں مانتے، مسلمانوں وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج یہ پینٹ کسنے والے اور پجامیاں پہننے والے کہتے ہیں کہ ان کو مبارکباد دو. کیوں مبارکباد دیں ان کو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں. چاہے کتنی بھی دشمنیاں ہو جائیں، کتنی بھی عداوتیں ہو جائیں، لیکن اللہ مسلمانوں کا محافظ ہے. ہم یہودیوں اور غیر مسلموں کو کبھی بھی ان کے عید کے موقع پہ مبارکباد پیش نہیں کریں گے. جمعے پہ آنے والے لوگوں اگر پتہ چل جائے نا کہ ان چوڑوں نے، بھنگیوں نے ہم مسلمانوں کا کتنا نقصان کیا ہے، رب کائنات کی قسم ہمیں نیند نہ آئے. شرک کرنے والے یہ لوگ ہیں، بدعت کرنے والے یہ لوگ ہیں، اتنے گندے کہ بدعات میں ڈوبے ہوئے، شرک میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی ان کو بھی مبارکباد دو، ہندوؤں کو بھی ساتھ دو، فلاں کا بھی ساتھ دو، ان کے بھی رنگ رلیوں میں مل جاؤ، ہر جگہ مل جاؤ. پھر دین اسلام میں فرق کیا رہا؟ پھر قرآن والے ہم کیسے ہوئے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے ہم کیسے ہوئے؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. میرے آقا کے دربار میں صحابہ آئے، حضور کا دیدار کیا، اور یہی حالات دیکھ کے صحابہ کی جماعت نے عرض کیا میرے آقا یہ قیصر و کسریٰ کے ادھر کے ہندو لوگ اپنے بڑوں کو پوجتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، گھٹنے یوں ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو آقا مدنی ہو، مدینے والی سرکار ہو، سلطان الانبیاء ہو، نبیوں کے سردار ہو، چاند کے بھی آپ نبی ہو، سورج کے بھی نبی ہو، ستاروں کے بھی نبی ہو، زمین کے بھی نبی ہو، آسمان کے بھی نبی ہو، 18,000 مخلوقات کے نبی ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے ہر جہان کا آپ کو رحمت اور سردار بنا کے بھیجا. ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بولو نا. اچھا ماشاءاللہ، میں سمجھوں ویسے ہی بیچارے آپ پریشان ہو کے بیٹھے ہو کرسمس ڈے کی وجہ سے. بات کو سمجھا کرو. صحابہ عرض کر رہے ہیں میرے آقا ہمارا جی چاہتا ہے ہم اللہ کے ساتھ آپ کو بھی سجدہ کیا کریں، آپ اللہ کے رسول کو. یہ جو موضوع بیان کرنے لگا ہوں نا آج میں کرسمس ڈے کے موقع پہ، یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا آپ کو کرسمس ڈے سارا سمجھ آ جائے گا. اب حضور علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ میرے صحابہ جو میرے غلام ہیں، میرے تابعدار ہیں، میرے جانثار ہیں، جو وضو کا پانی بھی اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، حضور کے ناخن کو بھی، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا یا اس سے پچھلے جمعے، حضور کے ناخن کو بھی صحابہ سنبھال کے رکھتے ہیں، حضور کے منہ مبارک، بال مبارک کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. تو صحابہ عرض کر رہے ہیں میرے آقا ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. اب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھی بہت اچھی بات ہے، مجھے تو یاد نہ تھی، اللہ کو بھی یاد نہ تھی، شکر ہے تم نے یاد دلا دی. میرے آقا کو یہ چاہیے تھا.
لیکن سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ میں نے جو پچھلا کرسمس ڈے کے بارے میں بات کی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، نبیوں کے سردار کا فرمان ہے، سلطان الانبیاء کا فرمان ہے، انگریز داں کا فرمان نہیں، کسی ایم ایس سی کرنے والے کا فرمان نہیں، کسی اور سائنسدان کا فرمان نہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کو جواب دے دیا، صحابہ کو جواب دے دیا، اہل بیت کو فرما دیا، تبع تابعین کو فرما دیا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پہ، ان چوڑوں پہ، ان بھنگیوں پہ، کرسمس ڈے منانے والوں پہ۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ۔ او کالی کملی والے کیوں لعنت فرمائی؟ فرمایا کہ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، کہ انہوں نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کے نبی بھی ناراض ہیں، امام الانبیاء بھی ناراض ہیں۔ حضور کے فرمان سے اندازہ لگاؤ اور مبارکباد پیش کرنے والوں، ان کی خوشیوں میں شامل ہونے والوں، جو یہودی دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو پوجا پاٹ کی جگہ بنا لیا تھا، اور نبیوں کی قبروں کو چاٹنے والے بن گئے، چومنے والے بن گئے، انہوں نے پرستش کی، اللہ کے علاوہ نبیوں کی قبروں کو بھی سجدہ کیا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودی و نصارہ پہ، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی نبیوں کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ صحابہ نے سوال کیا، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، تو گل ہن ختم ہو جانی چاہیے سی نا، لیکن امام الانبیاء نے اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، ہمارا عقیدہ بنایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے غلاموں کا میرے آقا کو کتنی محبت ہے، کتنا خیال ہے۔ صحابہ کا مجمع موجود ہے، حضور نے فرما دیا میری زندگی میں کبھی ایسا نہ کرنا، کبھی بھی سجدہ نہ کرنا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا، اللہ پاک شوہر بیوی کو حکم دیتے اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ ماشاءاللہ ہن تے پھر یہودی نصارہ والے کام آ گیا نا جی، اب تو بیگم کے بغیر لوگ لیٹرین میں نہیں جاتے، اسے کہتے ہیں تو بھی ساتھ چل، ہیں اب تو بڑی محبت کہتے ہیں جی، محبت ہے، بڑا پیار ہے، اب تو سارے مشورے بیوی سے، سارے کام بیوی سے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ حاجت روا ہے تو بیوی بھی تو نعوذ باللہ حاجت روا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو بیوی بھی تو مشکل کشا ہو سکتی ہے۔ اب تو لوگوں کا حال یہ بن گیا ہے۔ لیکن میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہی ہیں۔ دیکھو کیا سوال ہوا، کیا میرے آقا نے ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر رب کے علاوہ، پروردگار عالم کے علاوہ، مالک کائنات کے علاوہ، خالق کائنات کے علاوہ، رب العالمین کے علاوہ، زمین و آسمان کے رب کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا، رب العالمین بیوی کو، گھر والی کو، زوجہ محترمہ کو حکم دیتے اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، جھولی پھیلا دی، اور پروردگار عالم میری قبر کو پوجا پاٹ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کو کوئی چومے نہ، روضے رسول کو کوئی نہ چومے، امام الانبیاء کی مزار مبارک کو کوئی نہ چومے، کوئی سجدہ کرنے والا نہ بنے۔
اور جب امام الانبیاء کی قبر کو سجدہ جائز کوئی نہیں، صدیق اکبر کی قبر کو سجدہ جائز کوئی نہیں، عمر فاروق کی قبر کو سجدہ جائز کوئی نہیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں صحابہ کی قبروں کو سجدہ جائز کوئی نہیں، جنت البقیع میں اور مدینہ کے قبرستان میں صحابہ کی قبروں کو، خاتون جنت کی قبر کو، حضرت علی شیر خدا کی قبر کو اور اہل بیت کی قبروں کو، حسین کی قبر کو، حضرت حسن کی قبر کو سجدہ جائز کوئی نہیں، اور تبع تابعین کی قبروں کو سجدہ جائز کوئی نہیں، اور دنیا کے مسلمانوں پھر پیروں کی قبروں کو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے دعا فرما دی، مناجات فرما دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، اللہم لا تجعل قبری اصنام، اور پروردگار عالم میری قبر پہ کوئی سجدہ نہ کرے، مجھے کوئی حاجت روا نہ مانے، مجھے کوئی مشکل کشا نہ مانے، بیوی بچوں کا مالک نہ مانے، کاروبار کا مالک نہ مانے، زمین کا مالک نہ مانے، کاروبار کا مالک نہ مانے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، اور پروردگار عالم امام الانبیاء کے روضہ مبارک کو قیامت تک پوجا پاٹ سے، سجدہ کرنے سے، چومنے سے محفوظ فرما دینا۔ صبح صبح جمعے کے دن آواز آتی ہے نا جی، اور تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، تے اتھے بھی جا کے میں آخ دن بازے بندے اور تیری خیر ہوئے شرطیا روزے دی جاری چوم لین دے، وہ ڈنڈا فوراً ماردا ہے۔ چاروں طرف اللہ نے امام الانبیاء کی قبر اطہر کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے آقا کی دعا ہے، مدینے والی سرکار کی دعا ہے، یہ جو ڈنڈا لیے کھڑے ہیں نا، سپاہی کھڑے ہیں، محافظ کھڑے ہیں، عرب کی اور مدینہ منورہ کی پولیس آ کے کھڑی ہے، وہاں علماء کھڑے ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم صلاۃ و سلام تو پڑھ سکتے ہو، درود پاک پڑھ سکتے ہو، اور یہاں آ کے تم امام الانبیاء اور صدیق اکبر عمر فاروق کی ذات اقدس پہ صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہو، لیکن اس دیوار کو بھی نہیں چوم سکتے، اگر چومو گے فوراً ڈنڈا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ امام الانبیاء کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اندازہ لگائیں صحابہ نے کیا سوال کیا، محبت میں آ کے سوال کیا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی محبت چاہ کے اگر کسی دی خبر نو چم لیا جاوے، پوجا کر لی جائے تو آخر گناہ کیا ہے، لیکن میرے آقا نے، مدینے والی سرکار نے اللہ کی لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اے ہو جے کام چوڑے کر دیں، بھنگی کر دیں، اور یہ دین اللہ کے دشمن غیر مسلم لوگ ایسا کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی شان یہ نہیں، مسلمان اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں کرتا۔ سجدے کا زیادہ ہی شوق ہے تہجد پڑھ، سجدے کا زیادہ شوق ہے اشراق پڑھ، ابابیل پڑھ، سجدے کا زیادہ شوق ہے صلاۃ التوبہ پڑھ، صلاۃ الحاجات پڑھ، سجدے کا زیادہ شوق ہے۔ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر، نمازیں پڑھ، اللہ سے مانگ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا تیرا کام ہے اور تیری ساری دعاؤں کو قبول کرنا یہ میں رب کا کام ہے۔ آج شرک ہی شرکت ہے، بدعت ہی بدعت ہے، بدعات عام ہے۔ یہ ساری محنت یہودی اور غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں تاکہ کفر کو فروغ دیا جائے اور اسلام کو گھٹایا جائے۔ ہمارے دینی مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے محاورہ سکھانے کے لیے، عربی محاورہ سکھانے کے لیے۔ اس میں ایک عابد صاحب کا واقعہ موجود ہے۔ عابد صاحب عبادت کرتے تھے، اللہ نے عبادت کو قبول فرمایا، اس کے لیے جنت سے پکا پکایا بہترین کھانا آیا کرتا تھا۔ اب ہمارے ذہن میں بات آئے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو یہ تو ایک عابد کی اور ایک ادب کی کتاب کی بات ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک ان کو من و سلوا پکا پکایا حلوہ شریف،
تتر بٹیر پکے پکایا کھانا آتا تھا، بس کھایا اور 7 اپ پی اور ڈکار مارے ہو گئے ہیں جی۔ اللہ کرے آج کل ہمیں بھی ایسا نصیب ہو جائے، لیکن ہونا کوئی نہیں ہے جی۔ پاؤ گھی لے کے دیکھو پتہ چلے گا کہ قیمت کیا ہے، قدر ہی کوئی نہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رب العالمین نے بہترین کھانا عطا فرمایا، کھانا کھاؤ، پکا پکایا کھانا ہے، نہ گھی لینے کی ضرورت ہے، نہ پیاز کی ضرورت ہے، نہ لہسن کی ضرورت ہے، نہ سبزی منڈی کی ضرورت ہے، نہ فروٹ منڈی کی ضرورت ہے، پکا پکایا کھانا آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کرنے لگے۔ ساری قوم جمع ہو کے کلیم اللہ کے پاس آ گئی اور اللہ کے نبی اپنے رب سے جا کے کہو ہمارا یہ کھانا بند کر دے، ہمیں یہ کھانا نعوذ باللہ۔ کہنے لگے پسند ہے ہی کوئی نہیں، بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے، سجدہ کرتے، عاجزی کرتے، اللہ کو ماننے والے بن جاتے۔ کہنے لگے ہمیں یہ تتر بٹیر پسند کوئی نہیں، پکا پکایا دیسی گھی کا حلوہ پسند کوئی نہیں، ہمیں یہ کھانا پسند کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں پسند کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں اللہ پاک زمین دے، من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، ہم لہسن کھانا چاہتے ہیں، ہم پیاز کھانا چاہتے ہیں، ہم تو موری کی دال کھانا چاہتے ہیں۔ اسے واسطے تو موری کی دال مہنگی ہو گئی ہے، وصل بھی مہنگے ہو گئے ماشاءاللہ۔ پہلے لوگ اپنے باپ دادا کی خبر پہ موری دی دال پھینک کے آتے تھے، ہم تے چاولوں دا ٹوٹا سٹ کے آ جاتے نہیں، ابا ہن چاولوں دا ٹوٹے تے راضی ہو جا۔ قوم راضی نہ ہوئی، ہم کیا راضی ہوں گے؟ ہر قوم نے سرکشی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ کی پیدائش کا وقت ہے، اماں نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانی، منت بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، خیرات بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اور دنیا میں رہنے والوں اور شرک کی لعنت میں ڈوبنے والوں اور غیروں کی منت ماننے والوں اور پتھروں کی منت ماننے والوں، انہیں حاجت روا ماننے والوں، انہیں مشکل کشا ماننے والوں، آؤ میری بندی ہے، مریم کی پیدائش کا وقت ہے، اماں نے منت مانی اللہ کے لیے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، کیا منت مانی؟ ربی انی، او میرے رب حاجت روا تو ہے، بچہ دینے والا تو ہے، بیٹی دینے والا تو ہے، بیوی دینے والا تو ہے، شوہر دینے والا تو ہے، اماں کو بنانے والا تو ہے، ابا کو بنانے والا تو ہے، اور برادری کو بنانے والا تو ہے، کھلانے والا تو ہے، پلانے والا تو ہے، اماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بچوں کو روزی دینے والا بھی تو ہی ہے۔ ربی انی نظرت لک، میں تیری نظر مانتی ہوں، تیری منوتی مانتی ہوں اور تیری منت مانتی ہوں۔ کیا منت مانتی ہوں؟ فتقبل منی، اور میرے اللہ میری طرف سے اس نظر کو، اس منوتی کو، اس خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تے منوتی ہو کوئی نہیں جڑی ساڑھے پاسے منی جاندی ہے، میں بوڈی رکھا کے نا آخر جھنڈ لوے سو ہیں فلاں پیر دی مزار تے جا کے ہو گئی نا منت، کیا بات ہے، صرف چھوڑے سے بال رکھوا کے وہ بوڈی کٹوائیں گے جی جا کے، نہیں۔ اور کوئی دیکھ کی منت نہیں مانی، کوئی بکرا نہیں مانا، کوئی مرغا نہیں مانا، کوئی اور دنیا کی خیرات نہیں مانی۔ مسلمانوں بڑی عجیب خیرات مانی ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اور پروردگار عالم میں اپنے پیٹ کا بچہ تیرے نام کرتی ہوں۔
اور بڑی عجیب دعا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہے، مناجات کی ہے، دعا مانگی ہے، آہوزاری کی ہے، وَتَقَبَّلْ مِنِّي، اور میرے اللہ اسے رد نہ کرنا، بلکہ میری اس منت کو، میری منوتی کو، میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انکا انت السمیع العلیم، اور میرے اللہ تیری بارگاہ میں دعا اس لیے کرتی ہوں، سجدہ اس لیے کرتی ہوں، عاجزی اس لیے کرتی ہوں، اپنے پیٹ کو اس لیے تیرے نام کرتی ہوں، تیرے علاوہ پوری کائنات میں کسی بھی جہان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ پہاڑوں میں، نہ دریاؤں میں، نہ سمندروں میں، انکا انت السمیع العلیم، اور میرے اللہ تیرے علاوہ میری دعا کو، میری آہوزاری کو، میری دل کی آواز کو تیرے علاوہ سننے والا بھی کوئی نہیں، اور رب کریم تیرے علاوہ جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تحلیل، نعرہ تکبیر۔ قرآن عقیدہ بیان کرتا ہے، مالک کائنات کی قسم ہے اگر ہم قرآن کو پڑھتے سمجھتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ترجمہ نہیں دیکھا، کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی تفسیر نہیں دیکھی، قرآن کی ٹائم ہی نہیں ملا، ان چوڑوں نے، بنگیوں نے، یہودیوں نے ہمیں ٹائم ہی نہ لینے دیا۔ چلو جی وہاں سرچ کر لو، وہاں سرچ کرو گے نا آج کے پاکستان کا، ساری دنیا کا مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کون ہے، تو وہ قادیانی ملعون آیا کھڑا ہے۔ انہوں نے سارا کام بگاڑ کے رکھ دیا ہے، تاکہ صدیق اکبر ہے پہلا خلیفہ تو صدیق اکبر کا نام نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے، بلکہ مرزا احمد قادیانی کا نام آئے۔ انہوں نے سارا کام دیکھو نا دین اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ اللہ نے جب اولاد عطا فرمائی، وضع حمل جب ہوا، یہ منت والا جب بچہ پیدا ہوا، وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب دیکھا گیا تو بجائے لڑکے کے اللہ نے لڑکی عطا فرما دی۔ وضعتها انثى، اللہ یہ تو لڑکی ہے۔ منت تو اس لیے مانی تھی، اللہ تیرے گھر میں بیت المقدس میں بھیجوں گی، وہاں تیرے گھر کی خدمت کیا کرے گا، مرد ہوگا، لڑکا ہوگا، جنا ہوگا، جوان ہوگا، میرے اللہ وضعتها انثى، یہ تو بچی ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کی اماں یہ بات نہیں ہوئی تھی، تو نے اپنا حمل، اپنا پیٹ کا بچہ میرے نام کیا تھا، لڑکی دوں لڑکا دوں یہ میں اللہ کی مرضی ہے، بچی دوں بچہ دوں یہ میری مرضی ہے، اور تو لڑکے کی بات کر رہی ہے، مذکر کی بات کر رہی ہے، اور میں اللہ نے ایسی بچی پیدا فرمائی ہے، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، ہزارہ لڑکوں کو اس کے قدموں پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور جب تو نے منت مانی میرے دریائے کرم کو جوش آ گیا، میں پروردگار عالم وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یہ اتنی قبول ہوئی، تم نے دعا جو کی تھی فتقبل منی، میرے اللہ میری دعا کو قبول فرما، اتنا منظور ہوا، اتنا قبول ہوا، تمہاری منوتی، تمہاری منت اللہ نے اتنی قبول فرمائی، اب آپ کو اس کے نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اللہ نے اس بچے کا نام جناب مریم رکھ دیا۔ اور اب شیطان لعین بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ نے پہلے کیوں فرما دیا اعیذھا بک،
وذریتہا من الشیطان الرجیم، یہ بھی اس کا بچہ بھی میں اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا، اب شیطان لعین بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ ابھی تو بچہ ہے، جوان ہوگا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ میں اللہ نے مریم اس لیے بنائی کہ لوگ یہ کہیں کہ ماں باپ مل کے ملاپ ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، میں پروردگار عالم جناب مریم کے بغیر باپ کے پیٹ سے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا فرما کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم بلوغت کو پہنچ گئی، جوانی کو پہنچ گئی۔ اللہ نے فرمایا اور مریم کی اماں اپنا وعدہ پورا کرو، بیت المقدس میں بھیج دیا گیا، ایک محراب مقرر کر دیا گیا جہاں بیٹھ کے جناب مریم اللہ کی عبادت کیا کرتی ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مریم کو بغیر باپ کے بچہ دے دوں؟ میرا نبی زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو گئی، بیگم بھی بوڑھی ہو گئی، نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہی، بڑھیپا آ گیا، کمزوری آ گئی، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی، اللہ نے بچہ نہیں عطا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری مرضی ہے، بچہ نہیں دیا زکریا کو، اپنے نبی کو، میری مرضی ہے۔ قریبی رشتہ دار ہیں، خالو جان ہیں، اپنی بانجی مریم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں وجد عندها رزقا، مریم کے دسترخوان پہ بے موسم پھل پڑے ہیں۔ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تجھے کس نے لا کے دیے؟ یہ تو منڈیوں میں نہیں، مارکیٹوں میں نہیں، ان کی موسم کوئی نہیں، باغوں میں نہیں، پیڑوں میں نہیں، درختوں میں نہیں، ٹہنیوں میں نہیں، ریڑیوں میں نہیں، دکانوں میں نہیں، سبزی منڈی میں کوئی نہیں، فروٹ منڈی میں کوئی نہیں، فوراً فرما دیا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے دیے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب میرا اللہ دیتا ہے پھر پھلوں کی ضرورت کوئی نہیں، پیڑوں کی ضرورت کوئی نہیں، باغ و بہار کی ضرورت کوئی نہیں، موسم کی ضرورت کوئی نہیں، لانے کی ضرورت کوئی نہیں، توڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، پکڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، ٹوکریوں میں لانے کی ضرورت کوئی نہیں، اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں، اور دکانوں پہ لانے کی ضرورت کوئی نہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب میرا اللہ عطا فرماتا ہے بغیر اسباب کے عطا فرما دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ۔ جب مریم کی زبان سے یہ سنانا، لوگوں ہماری تو زندگیاں گزر جاتی ہیں پھر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جب مریم کی زبان سے سنا نا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں، اللہ جب چاہے تو پھر موسم کی ضرورت کوئی نہیں، سمجھ آ گئی کہ میری موسم بھی گزر گئی، بڑھیپا آ گیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، مناجات کر دی، ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور رب کریم مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں، مجھے بھی تو بے موسم ایک بچہ عطا فرما دیں۔ کیا ہوا؟ میرا بڑھیپا آ گیا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی، اب ہماری جوانی جاتی رہی، رگ و ریشہ ختم ہو گیا، خون ختم ہو گیا، اب قوت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، کیا دعا کی ہے؟ ہنالک دعا زکریا رب، اور زکریا کے رب قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ
انکا سمیع الدعاء، اور میرے اللہ میری گود میں بھی ایک بے موسمہ پھل دے دے۔ فوراً اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، او میرے نبی، او میرے پیغمبر، ایک صدی گزرنے کے بعد میرے نبی ہونے کے باوجود بھی کبھی شرک نہیں کیا، بدعت کی طرف نہیں گئے، کبھی کسی پیر کے پاس نہیں گئے، کسی بابے کو پوجا کوئی نہیں، کسی اور کو حاجت روا نہیں مانا۔ وَإِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، او میرے نبی میں پروردگار عالم تجھے ایک بچہ عطا فرماؤں گا، تو نے تو بچہ مانگا ہے، تو نے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مناجات کی ہے، میں ایسا بیٹا عطا فرماؤں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، تیرا بیٹا ہوگا، میں اللہ کا نبی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تحلیل۔ ہم تو بس ایسی منتیں بھی ایسی مانتے ہیں نا، منت مننی تو پھر پوری نہ کیتی ہیں۔ وقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ضلع مظفر گڑھ میں ایک بندہ کھجور پہ چڑھ گیا نا، تو انہیں بھی بیچارے نے منت منی، کھجور لمبی، تو انہیں ویکھیا نا تھلے قیامت نظر آئی، موت نظر آئی، تو اس کا کمن ٹوٹ گیا، جو رسہ باندھتے ہیں نا کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا، اللہ میں خیریت سے اتر جاؤں تیرے نام پہ 100 روپیہ دوں گا۔ تو تھوڑا جہاں تھلے آیا تھے، آکھن لگا 90 دے ساں، 80 70 60 50 40 30 20 10، نیچے اتر کے دوڑتا ہوا کہنے لگا نمی دینا، اللہ ایک بھی نہیں دیتا، تو نے پکڑ کے اتارا، میں خود ہی تو اترا ہوں۔ ہم یا تو منت مانتے نہیں ہیں جی، تو منت مانتے ہیں تو اسے پورا ہی نہیں کرتے۔ منت یہ ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ روزہ رکھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، حج کو جاؤں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا۔ جب بندہ منت مان لیتا ہے نا، پھر یہ لازم ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اگر غیر اللہ کی منت مانو گے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ کسی ذبیحہ پہ کسی پیر کا نام لینا، فلاں داتا گنج بخش فلاں فلاں، وہ حرام ہے اس کا کھانا۔ اگر کسی ذبیحہ پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا، ان کا کیک کھانا، بھنگیوں کا کیک کھاؤ گے کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو تمہاری گلیاں صاف کرتے ہیں، ان بھنگیوں کے کھاؤ گے؟ اللہ نے دیکھو نا کتنی بڑی سزا ان کے لیے مقرر کی ہے۔ اور انہوں نے عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ کیا کیا، اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ہم الحمدللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، جناب مریم کو بھی مانتے ہیں، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، لیکن نبیوں کے سردار امام الانبیاء ہمارے آقا و مولا ہیں، مدینے والے سرکار ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ میری نیک بندی، پاکیزہ بندی، برگزیدہ بندی جناب مریم صلی اللہ علیہ کا قرآن مجید میں ذکر خیر فرماؤ۔ مسلمانوں، جناب مریم اللہ کی کتنی نیک بندی ہے۔ قرآن میں 35 مرتبہ جناب مریم کا نام آیا ہے، 35 مرتبہ۔ تیرا نام ایک دفعہ عمران خان لے دے تو کہتا ہے جی عمران خان نے میرا نام لیا تھا، اور جس کا نام اللہ پاک 35 مرتبہ ارشاد فرمائے، وہ اللہ کی نیک بندی کتنی برگزیدہ بندی ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ میری نیک بندی کا ذکر خیر کرو جو پہاڑوں میں اپنا گزر اوقات کیا کرتی ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔
جناب مریم پہاڑوں میں جا کے پردے کی جگہ پہ غسل کا ارادہ فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قریب ہی کوئی جوان موجود ہے، جنا موجود ہے۔ میں نے فوراً دوبارہ پردہ کر لیا، دوبارہ کپڑے پہن لیے، میں پردے میں آ گئی۔ میں اسے کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، او جڑے، او انسان، او جن، تو کون ہے؟ میں اللہ کی نیک بندی ہوں، میں برگزیدہ بندی ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو شیطان لعین ہے۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حفاظت کی دعا کرتی ہوں، رب العالمین مجھے تیرے شیطانیت سے محفوظ فرمائے۔ وہ کہنے لگا میں شیطان کوئی نہیں، میں جنا کوئی نہیں، میں جن کوئی نہیں، اور اللہ کی مخلوق کوئی نہیں، میں تو نوریوں کا سردار ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، میں جبرائیل امین ہوں، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ جبرائیل امین فرمانے لگے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، فرشتوں کا بھی نوریوں کا سردار ہوں، سید الملائکہ ہوں۔ کیوں آیا؟ دیکھو پاکیزگی دیکھو، ساڑی بیوی ہوندی مائی ہوندی تے پیر صاحب آ جاؤ کوئی گل نہیں، آؤ میں بھی تیری، سارا مال تیرا، لیکن یہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہے، پاکیزہ بندی ہے۔ مریم پھر بھی فرما رہی ہیں کیوں آیا، کس لیے آیا، تیرا کام کیا ہے؟ ہوگا اللہ کا فرشتہ ہوگا، جا اللہ کے پاس جا، یہاں کیوں آیا؟ قربان جاؤں مریم کی پاکیزگی پہ۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کی بندی کتنی پاکیزہ ہے۔ مسلمانوں کے دروازے پہ کوئی جنا آ جائے تو گیٹ پہ کھڑی رہتی ہیں، بچیوں کے اخلاق برباد ہو گئے، بازار چلی جاتی ہیں، لیکن یہاں آؤ مریم سے سلیقہ سیکھو، قرینہ سیکھو۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوگا تو اللہ کا فرشتہ، لیکن یہاں آیا کیوں ہے، تیری غرض کیا ہے؟ انما انا رسول ربک، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کیوں آیا، کس لیے آیا؟ فرشتہ کہنے لگا، جبرائیل امین نے فرما دیا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، پروردگار عالم تجھے ایک بچہ عطا فرمائیں گے۔ جناب مریم نے فرما دیا میرا بیاہ نہیں ہوا، میرا نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی، میں نے کبھی کسی مرد کو دیکھا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، میں کبھی کسی کے قریب نہیں گئی، بغیر باپ کے اللہ پاک کیسے بچہ عطا فرمائیں گے؟ جناب جبرائیل امین نے فرما دیا رب العالمین جب عطا فرماتے ہیں بغیر اسباب کے، بغیر باپ کے بھی بچہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پروردگار عالم او مریم تیرے پیٹ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا فرما کے، عیسیٰ کو پیدا فرما کے، روح اللہ کو پیدا فرما کے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہے۔ جناب مریم فرماتی ہیں قال کذالک، جناب مریم فرماتی ہیں کہ ادھر فرشتے نے یہ بات کی، ادھر اللہ نے میرے پیٹ میں بچہ محسوس ہو گیا، مجھے محسوس ہونے لگا۔ شرم و حیا کی پیکر ہیں جناب مریم صلی اللہ علیہ۔ جو بچے کی پیدائش کا وقت آتا گیا پہاڑوں میں چلی گئی، خاندان کی مالک ہیں، اچھے خاندان سے ہیں، نبیوں کے خاندان سے ہیں۔ یاد رکھو جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کوئی جاہل مولوی نہیں بتائے گا تمہیں، دوستوں بزرگوں والا مولوی نہیں بتائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی سلسلہ ہے، جد امجد ہیں، نبیوں کے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، علماء نے لکھا ہے کبھی کسی نبی کے اماں کے ابا سے گناہ ہونا تو دور کی بات ہے، چھوٹا گناہ ذہن سے نہیں گزرا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبوت کا سلسلہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے۔ جناب مریم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی اماں بننے جا رہی ہیں۔ اللہ نے پہاڑوں میں ہی، تنہائی میں ہی
جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرما دیا، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، مریم کی گود میں آ گئے۔ اب جناب مریم کبھی بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی اللہ کو دیکھتی ہیں، اللہ تو جانتا ہے یا میں جانتی ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میں نے کبھی گناہ کوئی نہیں کیا۔ لوگ اسے گناہ کی طرف منسوب کریں گے، دنیا والوں کا کام یہی ہے، دنیا والے آوازیں کسیں گے، مجھے بھی برا بھلا کہیں گے، میرے خاندان کو برا بھلا کہیں گے، میرے اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا مریم تو بھی منت مان، منت سے تو پیدا ہوئی، مریم تو بھی جب لوگ تجھ سے پوچھے نا بچہ کہاں سے لائی تو تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ کیا شان ہے مریم کی، اللہ مشورہ دے رہی ہے، جس کو مشورہ رب العالمین دے رہی ہے، اور میری بندی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، آجا میں رب تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ تو کیسے ساتھ دے گا؟ لوگ تو مجھے گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، میری اداؤں پہ وہ الزام لگائیں گے، مجھے گالیاں دیں گے۔ اللہ پاک نے فرما دیا جو بھی تجھ سے بات کرے ان سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ جناب مریم فرماتی ہیں کہ یہ بغیر باپ کے اللہ نے بچہ دیا۔ ادھر اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، جب مجھے بھوک لگی، پیاس لگی، قریب نہ کھانے کو نہ پینے کو، اللہ کہاں سے لاؤں؟ کون نہ دائی ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی کھانا کھلانے والا۔ فرماتی ہیں قریب ٹنڈر، ایک کھجور کا سوکھا ہوا ٹنڈر موجود تھا، تنا موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا مریم میری بندی، اس کو یوں حرکت دینا، ہلانا تیرا کام ہے، اس سے پکی پکی کھجوریں پھل اتار دینا، نازل کر دینا، یہ میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے چشمہ جاری فرما دیا۔ رب العالمین نے فرمایا کُلی واشربی وقرری عینا، اور میرے نبی کی اماں عیسیٰ روح اللہ کی اماں اور میری بندی مریم کھجوریں کھا، پانی پی، میرے نبی کو گھور گھور کے نہ دیکھ، محبت سے دیکھ۔ کُلی واشربی وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، یہ تیرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے اللہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ کہتے رہے میں پروردگار عالم اپنی قدرت کا کرشمہ ان لوگوں کو دکھاؤں گا۔ جو بھی تجھ سے کہے تو کہہ دینا میرے بولنے کا روزہ ہے۔ مریم کھا لیا پی لیا، اب قوت طاقت آ گئی ہے، اٹھا میرے نبی کو، چل اپنی قوم کی طرف چل۔ اللہ وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا تو کہہ دینا میرا بولنے کا روزہ ہے، نذرت للرحمن، بس بولنے کا روزہ ہے، صوما، تو کہہ دینا میرا روزہ ہے۔ آئی ہے مریم، لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ او مریم ہارون کی بہن، تیرا بھائی بڑا عزت والا، تیری بہن بڑی عزت والی، تیری اماں بڑی عزت والی، تیرا خاندان بڑا عزت والا، تیری برادری بڑی عزت والی، تو خود بڑی عزت والی تھی، بڑی پاکیزہ تھی، بڑی پارسا بنی پھرتی تھی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اور یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ لوگ گالیاں دینے لگے جناب مریم کو۔ جناب مریم علیہ السلام اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو لڑکے لڑکیاں دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اپنے گھروں سے،
ان کی ماں کی عزت برباد ہو جاتی ہے، بھائیوں کی عزت تار تار ہو جاتی ہے، قبیلہ اور خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تم تو گھروں سے بھاگ جاتے ہو، یا جو بدماشیاں کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو۔ یہاں مریم ہے سلمہ علیہا ہے، اللہ پاک نے بغیر باپ کے بچہ پیدا کیا، لیکن قوم کیا کہہ رہی ہے؟ یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، یہ بغیر باپ کے بچہ کس کے لے کے آ گئی؟ اللہ نے فرما دیا بولنا نہیں، جواب نہیں دینا، اشارہ کر دو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، میرے بچے سے پوچھو یہ تمہیں بتائے گا۔ جب مریم نے فرمایا نا میرے بچے سے پوچھو، قوم کہنے لگی واہ واہ، جیسے لوگ تماشا بناتے ہیں نا، تاڑیاں ماری لوگوں نے، ہیں اپنا الزام بچے پہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ کہنے لگے یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ فرمایا کہ اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، یوں اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، مجھے برا بھلا نہ کہو، اس کو ولد الزنا نہ کہو، حرام کا نہ کہو، اسے گالیاں نہ دو، کوئی برائی بیان نہ کرو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، بولنا اس بچے کا کام ہے۔ لوگوں نے جب اشارہ